لیکن اللہ نے علوم خمسہ بھی اپنے حبیب کو بتائے کہ کل کیا کرے گا. اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ کل علی فتح کریں گے، کل میں جھنڈا علی کو دوں گا اور فتح علی کے ہاتھ پہ ہوگی. سرکار بتا رہے ہیں کل فتح ہوگی ما فی الغد. یہ ہے قرآن کا صحیح ترجمہ کہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا. اللہ نے یہ علوم خمسہ بھی اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس لیے حدیث صحیحہ اس کو بیان کر رہی ہے، ورنہ ایسے کوئی شخص اللہ کے بتائے بغیر نہیں بتا سکتا کہ کل کیا ہوگا. ایک اور حدیث مبارک رواہ رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح. اس حدیث کو محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا اور محمد بن یزید ابن ماجہ فی سنن. محمد بن یزید ابن ماجہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں نقل کیا. حضرت عمار رضی اللہ عنہ مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تعمیراتی کام میں مشغول تھے، مسجد کی تعمیر میں مشغول تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کو دیکھا، فقال تو ارشاد فرمایا، حضرت عمار کو دیکھا تو ارشاد فرمایا ویھا عمار، اے عمار تجھ پہ افسوس ہے. اے عمار، کیا مطلب افسوس ان لوگوں پہ جو تمہیں شہید کریں گے. ویھا عمار، وے عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ باغی گروہ حضرت عمار کو شہید کر دے گا. یدعوہ من الجنہ، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے. ویدعونہ الی النار، جبکہ وہ بدبخت ان کو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے. وقال یقول، حضرت عمار فرمایا کرتے تھے اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا. حضرت عمار کے بارے میں سرکار بتا رہے ہیں. 3 غیبی خبریں دی اس میں، 3 غیبی. پہلی غیبی خبر دے دی کہ حضرت عمار شہید ہوں گے، تقتل الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ ان کو شہید کرے گا. دوسری خبر دی اور تیسری خبر دی کہ یہ مظلوم ہوں گے، ان کو ظلماً شہید کیا جائے گا، مظلومی میں شہید کیا جائے گا. اور جیسے سرکار نے بتایا منوان، اسی طرح وہی ساری غیبی خبریں درست ہوئی، چونکہ اللہ کی عطا سے فرما رہے. کل کیا ہوگا اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرما دیا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص بذات خود اللہ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہوگا، مگر اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر آگاہ فرمایا. اس لیے سرکار بتا رہے ہیں. وروا رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں ان طلحہ مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار کے پاس سے گزرے. فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہید یمشی علی وجہ الارض، شہید یمشی علی وجہ الارض. ابھی کھڑا ہے وہ شخص، حضرت طلحہ کھڑے ہیں، سرکار کے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں، تو سرکار فرمائے شہید یمشی علی وجہ الارض، یہ شہید ہے جو زمین پہ چل رہا ہے. شہادت تو آگے جا کے ما فی الغد میں ہونی ہے، ٹومیرو میں ہونی ہے، کنٹینیو آگے فیوچر ٹینس میں ہونی ہے. کل کیا ہوگا آگے جا کے ان کی شہادت ہونی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہید یمشی علی وجہ الارض، یہ شہید ہے، یہ آگے جا کے شہید ہو جائے گا جو زمین پہ اس وقت چل رہا ہے. اللہ نے ما فی الغد کا اپنے محبوب کے علم عطا فرمایا کل کیا ہوگا. رب کی عطا سے سرکار بتا رہے ہیں حضرت طلحہ شہید ہو جائیں گے. وروا رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری فی صحیح، اور رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل البخاری نے اپنی صحیح میں حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا عن انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے قول فرماتے ہیں صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہما، یہ تینوں خلفائے راشدین بھی ساتھ ہیں. احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے. اب جب احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے کیا ہوا؟ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں فراجفہ دے، تو احد پہاڑ اپنے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جھومنے لگ گیا. اب زلزلہ میں نہیں کریں گے، زلزلہ تو عذاب ہوتا ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیا زلزلہ جو ہے بڑی بھیانک شے ہے. اور زلزلے قیامت میں بھی آئیں گے. زلزلوں سے قومیں پیچھے الٹا دیں گے. قرآن کو مطالعہ کریں،
پوری قومیں الٹا کے رکھ دی گئی، زمین الٹ گئی پہ، نعوذ باللہ۔ جیسے 2005 میں زلزلہ آیا تھا، وہ کوئٹہ وغیرہ کا حال دیکھا تھا آپ نے۔ تو یہ زلزلہ اب سرکار کی فراجفہ بہم، اب اس کی نسبت سرکار کی طرف ہو گئی۔ فراجفہ بہم، احد پہاڑ سرکار کی اور ان خلفائے راشدین کی آمد پہ جھومنے لگے۔ زلزلہ میں نہیں کریں گے، زلزلہ رحمت للعالمین اگر کہیں تشریف لے جائیں تو زلزلہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں تو اللہ نے عذاب ہی روک رکھا ہے۔ اور قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے ما کان اللہ یعذب وانت فیہم، اے حبیبی اللہ کی شان ہے کہ جب تک آپ ان میں اللہ ان کو عذاب دے۔ سرکار کا وجود عذاب کو روکتا ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ عذاب روکا ہے، اللہ کی شان نہیں کہ حبیب آپ ان میں اور عذاب دیا جائے، نہیں ایسا۔ تو سرکار وہ پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور بکر عمر عثمان بھی ساتھ ہے، فراجفہ بہم، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور تین خلفائے راشدین کے وجود مسعود کی برکت سے وہ احد پہاڑ جھومنے لگ گیا۔ فقال فضرب برجلہ، تو حدیث کے الفاظ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ پاؤں مارا، ایڑی ماری، فضرب برجلہ، پاؤں سے ٹھوکر ماری اور فرمایا اثبت یا احد، اے احد پہاڑ ٹھہر جا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری حدیث میں الفاظ ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ احد پہاڑ ہم سے محبت، پہاڑ ہے، سٹل ہے، ٹھوس ہے، سٹون ہے، پتھر ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جو محبت محبوب ہوئے ہیں تو پھر وہ زلزلہ نہیں آ سکتا، وہ محبت سے جھوم ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس کو جو احد ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ بڑی اہم بات آ رہی حدیث کے اینڈ پہ کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، خاتم النبی، آخری نبی، محبوب رب اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اوپر ہے۔ فما علیک الا نبی او صدیق، تیرے اوپر اللہ کا آخری نبی محبوب رب العالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تیرے اوپر صدیق ہے، ابو بکر صدیق، کہ جن کی صحابیت کی گواہی قرآن نے دی ہے، وہ تیرے اوپر ہے۔ اور کیا فرمایا؟ یہ دو ہیں، اگر توجہ رکھنا، اور آگے فرمایا وشہیدان او شہیدان، اور تیرے اوپر دو شہید بھی ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وجود ظاہری کے ساتھ تشریف فرما اس پہاڑ پہ، ابو بکر صدیق بھی ساتھ، جار غار بھی کھڑے ہیں، اور عمر عثمان بھی تو کھڑے ہیں، ابھی شہید تو نہیں ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شہیدان یہ اور دو بھی تیرے اوپر ہیں جو آگے جا کے شہید ہو جائیں گے۔ ابو بکر، حضرت فاروق اعظم عثمان کے بارے میں فرمایا یہ دو ہستیاں آگے جا کے شہید ہو جائیں گے، یہ دو شہید بھی تیرے اوپر ہیں، ان کی شہادت زمانہ استقبال میں ہوگی، فیوچر ٹینس میں ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب کو یہ علوم غیبی بھی عطا فرماتا ہے، رب کی عطا سے بتا رہے ہیں کہ یہ عمر عثمان یہ آگے جا کے شہید ہو جائیں گے۔ بخاری شریف حدیث۔ اب آیت کا آخری حصہ خلاق عالم جل شانہ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل اس نے کس جگہ مرنا ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی شخص نہیں جانتا اس نے کہاں مرنا ہے، کس زمین میں مرنا ہے۔ اس کی تفسیر میں امام الفصیل عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وما تدری نفس بأی ارض تموت بأی ارض تدفن، کہ مرنے کے بعد وہ کہاں مرے گا اور کس زمین میں وہ دفن کیا جائے گا، اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، مگر اللہ بتائے تو بتا سکتا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ خاص کیا ہے، علوم خمسہ کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو بتا دیا کہ کل کون کہاں مرے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث صحیح ہے، اس پر گواہ ہے۔ رواہ مسلم بن حجاج کو شریفی سے رئیس المحدثین، امام بخاری کے شاگرد امام مسلم بن حجاج جو ساتہ میں دوسرے نمبر پہ مسلم بن حجاج کو شہری نے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا، وہ محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ الخطیب نے اس کو مشکات المصابیح میں نقل فرمایا۔ توجہ رکھنا، انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان عمر قال، فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرینا مصارع اہل بدر بالامس۔ توجہ رکھنا،
فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسارع اہل بدر بالامس، اہل بدر میں جو کافر مارے جانے تھے، بدر کے معرکہ میں جنگ میں جو کافر مارے جانے تھے، ان کے مارے جانے سے بالامس ایک دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے مرنے کی ٹھکانوں کی خبر کر دی۔ فقال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہادی مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، ایک دن پہلے بتا رہے ہیں، انہوں نے کل آگے لڑائی ہونی تھی، کافر کس کافر نے کہا کہ مرنا تھا، اس جگہ کی سرکار نے لائنیں بھی لگا دی۔ آگے حدیث میں کل فلاں کافر کہاں مرے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حالا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، انشاءاللہ فلاں کل کافر یہاں آ کے مرے گا، حالا مسرع فلان غدن انشاءاللہ، فلاں کافر کل اس جگہ آ کے مرے گا، ایک دن پہلے بتا رہے ہیں۔ کوئی شخص نہیں جاتا کہ وہ کہاں مرے گا، اللہ اپنے محبوب کو علوم عطا فرما دیے کہ کہاں کافر کس جگہ پہ مرے گا۔ سرکار نے لائنیں کھینچی ہیں، زمین پہ لائنیں کھینچی، نشان دی، نہ کافر کا نام بھی لیا، یہ کافر اس جگہ مرے گا۔ فقال عمر، اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں والذی بعث بالحق، اس ذات کی قسم جس نے اللہ نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، ما اخطأ حدود التي حدها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد باندھ دی تھی، نشاندہی کر دی تھی، لائنیں لگا دی تھی، اس سے ذرا برابر بھی کوئی کافر دور ہو کے نہ مرا، اسی لائن پہ آ کے مرا۔ یہ ہے ما فی الغیب وما تدری نفس ماذا بأیۃ تموت، کوئی شخص نہیں جانتا وما تدری نفس بأیۃ تموت، اللہ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا کل کہاں مرے گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ علوم عطا فرمائے، اس لیے سرکار ایک دن پہلے لائنیں کھینچ کے بتا رہے ہیں کہ کافر کا نام بھی لیا، یہ کافر یہاں سے ادھر آ کے مرے گا، سرکار نے لائن کھینچی۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں والذی بعث بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کے بھیجا ہے، ما اخطأ حدود التي حدها رسول اللہ، فرماتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائنیں کھینچی تھی، حد بندی فرمائی تھی، نشاندہی کی تھی، ہر کافر اسی جگہ آ کے ہی مرا۔ فجعل بعضهم على بعض، اور جو کافر وہاں مرے تو ان کو کنویں میں اوپر نیچے ڈال دیا گیا۔ ثم انطلق، یہاں پہ باتیں آ گئی، ایک اور بات آ رہی، بات ختم آخر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے، حدیث کے آخری الفاظ ہیں حتی انتہا الیہ، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی کافروں کے پاس آئے۔ توجہ رکھنا بڑی اہم بات، یہ جو کہتے ہیں نا قبر والے نہیں سنتے، مر گئے اس کو کوئی پتہ نہیں لگتا، ہر مردہ سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے۔ سنیں ذرا حدیث کے الفاظ، اللہ سنواتا ہے ان کو۔ اب روح سنتی ہے، بندہ مر گیا، باڈی ڈیڈ ہوئی ہے، روح تو نہیں ڈیڈ ہوئی، تو روح کے ڈیڈ ہونے کا تصور تو اسلام بھی نہیں ہے کہ روح کو فنا نہیں ہے، فنا جسم کو ہے، یہ باڈی سے روح نکلتی ہے، اندر مر جاتا ہے، وہی روح پھر دوباری ڈالے جائے گی، اللہ اپنی قدرت سے نیا جسم پیدا کر کے ساری مخلوق کو قیامت میں اٹھائے کھڑا کر دے گا۔ سور پھونکا جائے گا، ساری مخلوق اٹھ جائے گی، ساری مخلوق، چاہے وہ گل گئے ہو، سڑ گئے ہو، ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہو۔ اللہ جب نئے سرے بنانے سے قادر مطلق ہے، جب ہمارا وجود ہی نہ تھا تو پھر دوبارہ بنانے سے اس کو کیا مشکل ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو فرمایا حل وجدتم ما وعدکم اللہ رسولہ، کیا تم نے اس وعدے کو پا لیا جو اللہ کے اور رسول نے تمہارے ساتھ حق کے ساتھ کیا تھا، حقاً سچا وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا جہنم کا، جو تمہارے ساتھ وعدہ تمہارے انجام کا، کہ اس کو پہنچ گئے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو خطاب کر کے فرمایا، اوپر تک کھڑے لاشوں کے اوپر کھڑے، سرکار یہ فرما رہے ہیں اور ان کو کلام فرما رہے ہیں، فرمایا فقد وجدنی، قد وجدنی ما وعدنی اللہ، قد وجدت ما وعدنی اللہ، وہ اللہ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا حقاً، اس کو پہلے حق پا لیا، تمہارا انجام دیکھ لیا، اللہ نے مجھے یہ بتایا تم ایسے ہی مرے ہو، تم نے اپنا انجام دیکھ لیا۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تکلم اجسادا لا ارواح فیہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ ان ڈیڈ باڈیوں سے کیسے بات کر رہے ہیں، یہ مردہ جسم ہے، ان میں روح ہی نہیں ہے، یہ کیسے سنیں گے آپ، ان سے کیسے بات کر رہے ہیں، ان کو کیسے سنا رہے ہیں؟ تو سرکار نے جو جواب دیا سارا عقدہ حل کر دیا۔ فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہ،
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھ سے زیادہ ان کو سنانے والے نہیں ہو، یعنی یہ سن رہے ہیں۔ آگے سرکار نے وجہ بھی بتائی، آگے رد کس کا کیا؟ فرمایا غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، سوائے اس کے کہ ان کو اللہ نے طاقت نہیں دی ہے ورنہ یہ جواب دے دیتے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو سرکار نے آ کے جہاں پہ بات حدیث آ کے کمپلیٹ ہوتی ہے، تو اس حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس بات کا بھی علم دیا کہ کوئی شخص کل کہاں مرے گا، جیسے حدیث صحیح سن چکے آپ، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مرنے والوں سے جو کلام و سلام ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جب مردوں کو دفن کر کے ہم واپس آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ لسامع قرع نعال، وہ جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا، جوتوں کی جو آواز آ رہی تھوڑی تھوڑی، ان کی آواز کو بھی مردہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو مردہ ہو جانا اور ہے، اور گاڑی کا جسم سے روح کا نکل جانا اور ہے، اور سرے سے روح سمیت ختم ہونے کا تصور اسلام میں بھی نہیں ہے کہ روح ختم ہو جائے، نہیں، روحیں نہیں مرتی، بندے سے روح جب نکلتی بندہ مر جاتا ہے۔ جیسے بجلی لائٹیں چل رہی ہیں، پیچھے پاور بند کریں بند ہو جائے گی، سان کے اندر روح ہے، اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسے وہ نکلتی بندہ گر کے مر جاتا ہے۔ وہی بندہ پہلے کھڑا تھا پڑا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کوئی شے کا، ڈیڈ باڈی ہو گئی، لیکن روح تو ہے نا۔ یہی روحیں قبروں کے پاس اپنے درجے کے مطابق، حدیث صحیحہ کے مطابق، اپنے قبروں کے پاس کسی کا درجہ نیکی کا زیادہ ہے تو چوتھے آسمان کے پاس، پانچویں آسمان کا اعلیٰ علیین سب سے اعلیٰ درجہ، وہاں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو جب کوئی دنیا کا کوئی شخص اپنے محب مسلمان کی قبر پہ آتا ہے فاتحہ کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے یا زیارت ماں باپ کے لیے آتا ہے، تو وہ روح اس بندے کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ وہ یہ سپیڈ نہیں جو ہم چل کے بھاگتے ہیں، یہ سپیڈ نہیں ہے، وہ روح کی سپیڈ ہے، وہ ہماری تصور سے باہر ہے۔ اس لیے جب ہم خواب میں کسی سے مل رہے ہوتے ہیں، یہ وہی روحیں ہوتی ہیں جو مسلمانوں کی آزاد کر دی جاتی ہیں۔ تو جب خواب میں ہماری ان کی ملاقات ہوتی ہے تو اس کو ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور روح ہم سے خواب میں ہماری روح بھی نکل جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، اسی کو قرآن میں اللہ نے واضح الفاظ میں فرمایا، قرآن نے نص قطعی ہے کہ ایک روح تو تمہاری وہ ہے جو اللہ جل شان نکالتا ہے، ہر روز شام کو جب سوتے ہو روح نکل جاتی ہے تمہاری، تو جب ارادہ فرماتا ہے لوٹانے کا لوٹا دیتا ہے، جس کا نہیں فرماتا مر جاتا ہے بندہ۔ روح سلطانی اور روح حیوانی، روح حیوانی وہ ہے جس سے ہماری زندگی قائم ہے، جس سے ہم زندہ ہیں، حیات جس کو کہتے ہیں، اور روح سلطانی وہ ہے جب ہم سوتے ہیں اللہ ہماری نکال دیتا ہے، ہم جب سوئے پتہ ہو کدھر پڑے تھے نہیں پتہ ہوتا، وہ روح سلطانی نکل جاتی ہے، اور وہ آزاد روحیں جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب ان کا آپس میں کانٹیکٹ ہوتا ہے، ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، اس وقت ہم خواب دیکھ رہے تھے، وہ روحیں آپس میں عالم خواب میں مل رہی ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں حق سمجھ اور حق بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔